السلام علیکم۔ مجھے امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، اپنے گھر پر ہوں گے۔ آپ کے سامنے میں حاضر ہوئی ہوں بال بھارتی کی کتاب 5ویں جماعت کی حصہ دوم کو لے کر۔ اردو میڈیم کی یہ کتاب ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں۔ یہ پارٹ 2 ہے، ہم نے اس سے پہلے پارٹ 1 پڑھا ہے۔ اس کے اندر ہم بال بھارتی کی کتاب میں ہم اردو مضمون کی کتاب پڑھیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم فہرست دیکھیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فہرست ہے۔ ہم ابھی اردو بال بھارتی کا پڑھ رہے ہیں، تو دیکھیں گے ادھر ہے نمبر شمار، عنوان، صفحہ نمبر۔ اب 7ویں نظم ہے پرانی موٹر کار۔ یہ نظم ہے، یہ شاعر لکھنؤ نے لکھی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 1 پر ہے۔ اس کے بعد 8واں سبق ہے بہادر بچے۔ یہ سرفراز آرزو نے لکھا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 4 پر ہے۔ اس کے بعد 9ویں ایک نظم ہے جگنو۔ یہ سکندر علی واجد نے لکھی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 8 پر ہے۔ اس کے بعد سبق نمبر 10 ہے ڈاکٹر رادھا کرشنن۔ یہ ڈاکٹر قمر شریف نے لکھا ہے اور یہ صفحہ نمبر 10 پر ہے۔ اس کے بعد 11ویں نظم ہے اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست۔ یہ نظم نذیر اکبر آبادی نے لکھا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 14 پر ہے۔ اس کے بعد 12واں سبق ہے ڈولفن، جو ڈاکٹر محمد اسد اللہ نے لکھا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 16 پر ہے۔ اس کے بعد آخری 13ویں نظم ہے صبح کے نظارے۔ یہ سعادت نذیر نے لکھا ہے، جو صفحہ نمبر 19 پر ہے۔ یہ ہم نے فہرست دیکھا ہے۔ اب ہم پہلی نظم پڑھیں گے، 7ویں نظم پرانی موٹر کار۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صفحہ نمبر 1 پر ہے۔ نظم نمبر 7 پرانی موٹر کار۔ پیدائش 16 نومبر 1917 سن۔ اس کے بعد شاعر لکھنوی کی وفات ہے 23 ستمبر 1989۔ شاعر لکھنوی نے اپنی مزاحیہ نظموں میں روزمرہ کی چیزوں کو پرمذاق انداز میں بیان کیا ہے۔ پرانی موٹر کار بھی ان کی ایسی ہی نظم ہے۔ پرانی موٹر کار جب بہت زیادہ پرانی ہو جاتی ہے تو اس کے چلنے اور چلانے میں بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی ہی پرانی کار کے نقشے کو شاعر نے اتنے دلچسپ انداز میں پیش کیا ہے کہ پڑھتے وقت بے ساختہ ہنسی آ جاتی ہے۔ چلیے اب نظم پڑھتے ہیں۔ سمجھنا مزاج اس کا دشوار ہے، عجب کلے ٹھلے کی یہ کار ہے۔ چلی پھر رکی، پھر چلی پھر رکی، سنبھالا جو دائیں تو بائیں جھکی۔ جہاں دیدہ کاروں کی دادی ہے یہ، کہ قسطوں میں چلنے کی عادی ہے یہ۔ شجر اور ہجر آزمائے ہوئے، بڑے زخم باڈی پہ کھائے، نئی دھن بناتی ہے ایک ایک قدم۔ یہ گاتی زیادہ ہے چلتی ہے کم، نہ سمجھے گویے بھی اب تک یہ راز، بجاتی ہے ایک چال میں کتنے ساز۔ بھگائے اگر تیز اس کو ذرا، تو سمجھو سڑک پر ہے انجن دھرا۔ اس کے بعد ہم دوسرا پیج دیکھیں گے۔ ہر ایک بات اس کی انوکھی ہے یار، بجا جو بھوپوں بج اٹھتی ہے کار۔ پریشاں جو گرمی سے ہو خاص وہ عام، تو مڈگارڈ پنکھوں کا دیتے ہیں کام۔ یہ پیتی ہے خوش رنگ مٹی کا تیل، ہے اپنے زمانے کی طوفان میل۔ یقین کیجئے آپ اس بات کا، یہ ماڈل ہے 1907 کا۔ اب ہم الفاظ معنی دیکھیں گے جو نیچے دیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا ہے دشوار یعنی مشکل۔ اس کے بعد ہے عجب کلے ٹھلے کی
یعنی عجیب بناوٹ کی۔ اس کے بعد ہے جہاں دیدہ یعنی دنیا دیکھا ہوا، مراد ہے بہت زیادہ عمر والا یا پرانا۔ اس کے بعد ہے قسط یعنی حصہ۔ اس کے بعد ہے شجر اور ہجر آزمائے ہوئے، یعنی درختوں اور چٹانوں سے ٹکرانے کا تجربہ رکھنے والی۔ اس کے بعد ہے بڑی زخم باڈی پہ کھائے ہوئے، یعنی کار کو کوئی حادثہ پیش آ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے زیادہ گاتی ہے، یعنی زیادہ شور کرتی ہے۔ بجاتی ہے ایک چال میں کتنے ساز، یعنی چلتی ہے تو اس کے ہر پرزے سے کئی آوازیں نکلتی ہے۔ اس کے بعد ہے دھرا رہنا یعنی باقی رہنا، کھڑا رہ جانا۔ انوکھی، عجیب، خوش رنگ، اچھا رنگ، مٹی کا تیل، یہاں مراد پیٹرول۔ اس کے بعد ہے طوفان میل یعنی ایک تیز رفتار ٹرین کا نام۔ اس کے بعد ہے یہ ماڈل ہے 1907 کا، یعنی یہ کار 1907 سن عیسوی کی بنی ہوئی ہے۔ یہ ہم نے نظم پڑھا ہے پرانی موٹر کار اور اس کے الفاظ معنی دیکھے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم یہ نظم کے سوال جواب دیکھیں گے اگلے صفحے پر۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 3 پر اس نظم کے سوال جواب ہے۔ اب دیکھیے، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے کس کا مزاج سمجھنا دشوار ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، اس کے بعد 3 ہے، پھر 4 ہے، پھر 5 ہے، پھر 6 ہے، 7 ہے۔ تو ہم پہلے سوال کا جواب لکھیں گے۔ پہلے سوال کا جواب ہے کہ کار کا مزاج سمجھنا دشوار ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، تیسرے شعر میں شاعر نے کار کو کیا کہا ہے۔ دوسرے کا جواب ہے، تیسرے شعر میں شاعر نے کار کو دیدہ کاروں کی دادی کہا ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، کار کے قسطوں میں چلنے سے کیا مراد ہے۔ اس کا جواب اب ہم دیکھیں گے۔ تیسرے سوال کا جواب ہے، کار کے قسطوں میں چلنے سے مراد کار کا رک رک کر چلنا ہے۔ چوتھا سوال ہے، کار کے شور مچانے کو شاعر نے کیا کہا ہے۔ چوتھے سوال کا جواب ہے، کار کے شور مچانے کو شاعر نے ساز بجانا کہا ہے۔ اب پانچواں سوال ہے، شاعر کے نزدیک کار کی کون سی بات انوکھی ہے۔ اس کا جواب ہم دیکھیں گے۔ پانچویں سوال کا جواب ہے، شاعر کے نزدیک کار کی ہر ایک بات انوکھی ہے۔ اس کے بعد چھٹا سوال ہے، شاعر نے طوفان میل کسے کہا ہے۔ اس کا جواب ہے، شاعر نے طوفان میل پرانی موٹر کار کو کہا ہے۔ تو سوال ہے، یہ کار کتنے سال پرانی ہے۔ اس کا جواب ہے، یہ کار 114 سال پرانی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، اس نظم میں شاعر نے پرانی کار کا جو نقشہ کھینچا ہے اسے اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، شاعر کے مطابق ان کی کار عجیب بناوٹ کی ہے کہ اس کو چلانا کافی دشوار ہے۔ یہ رک رک کر چلتی ہے، دائیں جانب موڑو تو بائیں جانب مڑ جاتی ہے۔ یہ کار واقعی بہت پرانی ہے، درخت اور چٹانوں سے ٹکرا جاتی ہے۔ جب چلتی ہے تو اس میں سے عجیب و غریب آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی ہر ایک بات انوکھی ہے، نرالی ہے۔ اس کا ہر ایک پرزہ ہلتا ہے، لیکن یہ کار اپنے زمانے کی سب سے تیز چلنے والی کار مانی جاتی تھی۔ یہ کار 100 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ پہلا شعر ہے، جہاں دیدہ کاروں کی دادی ہے یہ، کہ قسطوں میں چلنے کی عادی ہے یہ۔ پہلے شعر کا جواب ہے کہ اس شعر میں شاعر نے پرانی موٹر کار کو بہت زیادہ پرانا بتایا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے دنیا دیکھ لی ہے، یعنی بہت زیادہ بزرگ لوگوں کی بھی عادی ہے یہ کار، اور اسی وجہ سے یہ کار قسطوں پر چلنے یعنی رک رک کر چلنے کی عادی ہو گئی ہے۔
اس کے بعد سوال نمبر 2 کا شعر ہے، نہ سمجھے گویے بھی اب تک یہ راز، بجاتی ہے ایک چال میں کتنے ساز۔ دوسرے شعر کی تشریح درج ذیل ہے۔ شاعر نے اس شعر میں کہا ہے کہ جب یہ رک رک کر چلتی ہے تو ایسی ایسی آوازیں نکلتی ہے، اتنے ساز بجاتی ہے کہ گیت گانے والے بھی سمجھ نہیں پاتے کہ اس میں سے کتنے ساز نکلتے ہیں۔ مراد یہ کہ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کار چلتے وقت عجیب و غریب آوازیں نکالتی ہیں۔ اس کے بعد اب ہم تیسرا شعر دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے 2 شعر دیکھا ہے، اب تیسرا شعر ہے، پریشاں جو گرمی سے ہو خاص وہ عام، تو مڈگارڈ پنکھوں کا دیتے ہیں کام۔ اس کی اب ہم شعر کی تشریح کریں گے، یہ ہمارا آخری تیسرا شعر ہے۔ تیسرے شعر کی تشریح درج ذیل ہے۔ شاعر نے اس شعر میں کہا ہے کہ کار کے مڈگارڈ کار کے چلتے وقت اتنا ہی ہلتے ہیں کہ جیسے گرمی میں لوگ کسی چیز کو پنکھا بنا کر گرمی دور کرتے ہیں، ویسا ہی محسوس ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے اشعار کی تشریح کر لی ہے۔ اس کے بعد ایک ہمارا آخری سوال رہ گیا ہے، اس کے بعد ہمارے سوال جام مکمل ہو جائیں گے۔ اب چلیے دیکھتے ہیں آخری سوال۔ آخری سوال ہے، نظم کی مدد سے کھانا پوری کیجیے۔ پہلا ہے عجب، اس کے بعد کھانا ہے کہ یہ کار ہے۔ خالی چوکون میں آئے گا کلے ٹھلے، یعنی جملہ مکمل ہوئے گا کہ عجب کلے ٹھلے کی یہ کار ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے کہ قسطوں میں چلنے کی خالی جگہ ہے یہ۔ اس کا جواب ہے عادی، یعنی کہ قسطوں میں چلنے کی عادی ہے یہ۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، نہ سمجھے خالی جگہ بھی اب تک یہ ہے راز، خالی چوکون میں آئے گا گویے، یعنی نہ سمجھے گویے بھی اب تک یہ راز۔ اب چوتھا ہے، تو سمجھو سڑک پر ہے خالی چوکون، تو سمجھو سڑک پر ہے انجن دھرا۔ اب 5واں سوال ہے، یہ پیتی ہے خوش رنگ کا تیل، یہ پیتی ہے خوش رنگ مٹی کا تیل۔ پیارے بچوں، یہیں پر ہمارے 7ویں نظم پرانی موٹر کار کے سوال جم ختم ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے اس سے آپ سب کو بہت فائدہ ہوا ہوگا اور ہماری ویڈیو آپ سب کو بہت پسند آئی ہوں گی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں جلد ہی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔